نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت رسلهم کہا ان کے رسولوں نے افی اللہ شکن کیا اللہ کے بارے میں شک ہے فاطر السماوات والارض جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا یدعوکم پکارو بلاتا ہے تمہیں لیغفر لکم من ذنوبکم تاکہ بخش دے تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى اور مہلت دیتا ہے تمہیں ایک وقت مقررہ تک کے لیے قالوا ان انتم الا بشر مثلنا کہا انہوں نے تم نہیں ہو مگر بشر ہم جیسے تريدون ان تصدونا ارادہ یہ رکھتے ہو کہ روکو ہمیں عما کان یعبد آباؤنا اس سے جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے بڑے فأتونا بسلطان مبین پس لے آؤ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل قالت لهم رسلهم کہا ان کے لیے ان کے رسولوں نے ان نحن الا بشر مثلکم ہم نہیں ہیں مگر بشر تمہاری طرح ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی اور لیکن اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن اللہ اور نہیں ہمارے لیے کہ لے آئے تمہارے پاس کوئی دلیل مگر اللہ کے اذن کے ساتھ وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے وما لنا الا نتوکل علی اللہ اور کیا ہے ہمیں کہ ہم بھروسہ نہ کریں اللہ پر وقد ہدانا سبلنا اور یقیناً اس نے رہنمائی کی ہماری سیدھے راستوں پر وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا اور ہم ضرور صبر کریں گے ان تکلیفوں پر جو تم ہمیں پہنچاؤ گے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز سامعین سورہ ابراہیم کا دوسرا رکوع آیات نمبر 10، 11 اور 12 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی بات آپ نے سنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اگر تم
شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، اور ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر سارے کائنات والے کفر کریں اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اسی طرح تعریفوں والا ہے۔ باقی کفار کا انجام دیکھ لو، قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود، ان کا کیا انجام ہوا، اور دیگر کئی قومیں جن کا تذکرہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان کے پاس بھی ان کے رسول گئے اور ان کے رسولوں نے ان کو اللہ کا پیغام سنایا، لیکن جواب میں قوم نے ایک تو ان کو روکا اور دوسرا یہ کہا کہ جو تم دعوت دیتے ہو ہم اس میں شک میں ہیں، اور شک بھی ہمیں بہت سخت ہے، بڑا گہرا شک ہے، تردد میں ڈالنے والا شک ہے۔ اس کے جواب میں جو ہمارا آج کا سبق ہے، یعنی یہ وہی بات آگے چل رہی ہے کہ جب لوگوں نے اللہ کے سچے رسولوں سے یہ کہا کہ ہم شک میں ہیں تمہاری دعوت سے، اب ظاہر بات ہے رسولوں کی دعوت تو اللہ کی عبادت کی طرف ہوتی تھی، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے رسول بھی ہم نے بھیجے ہم نے ان کو یہی وحی کی کہ کہو لوگوں کو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، یہی دعوت ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں اللہ فرماتے ہیں جب لوگوں نے کہا کہ ہمیں شک ہے تو رسولوں نے فرمایا کہ تمہیں کس میں شک ہے؟ کیا اللہ کی وحدانیت کے بارے میں شک ہے جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے اور خالق و مالک ہے، اس میں شک کرتے ہو؟ شک کس چیز میں کرتے ہو؟ قالت رسلہم افی اللہ شک، کہا ان کے لیے یعنی ان قوم والوں کے لیے ان کے رسولوں نے افی اللہ شک، کیا اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، یہ تو سب مانتے تھے کہ پوری کائنات کا اکیلا خالق اللہ ہی ہے، پھر شک کس بات میں تم کرتے ہو؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے، وہ اللہ تمہیں کہتا ہے کہ آؤ میرے در پر تاکہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ چاہیے تو یہ کہ تم معافی کے لیے بےتاب ہوتے، لیکن تمہارا اللہ خود تمہیں بلا رہا ہے میرے بندو آؤ اور میرے در پہ آ کر معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے ہر روز جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، تب میرا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر صدا لگاتا ہے اے سونے والو تم میں ہے کوئی ایسا جو مجھ سے مغفرت مانگے، میں اللہ اسے معاف کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر خوش نصیب لوگ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر بعض ایسے نادان بھی ہوتے ہیں کہ پھر وہ سحری کو تو نہیں اٹھتے، فجر میں بھی نہیں اٹھتے، فجر کے وقت میں پھر اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے، مؤذن کی آواز جو ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے یہ بلاوا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پھر فجر میں اس نے بلایا اور کہا حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ، کامیابی کے لیے آ جاؤ۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، آ جاؤ۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے بلایا، لیکن نادان پھر غفلت میں سوئے رہے، پھر کوئی نہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے۔ پھر اس نے ظہر کو بلایا، پھر عصر کو بلایا، پھر مغرب عشاء کو بلایا، رات کو پھر بلایا۔ حضرت اللہ کے انبیاء فرماتے ہیں یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، ارے اس اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو تمہیں بار بار بلا رہا ہے کہ آؤ اس کے دربار پر، اس کے سامنے ہاتھ تو پھیلاؤ، لیغفر لکم، تاکہ وہ تمہارے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک اور مقام پر وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے بندو تمہارے گناہوں کو اللہ نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ آؤ تو صحیح نہ میرے دربار پہ، آنسو بہاؤ تو صحیح نہ میرے سامنے، ہاتھ پھیلاؤ تو صحیح نہ میرے سامنے، ندامت اور شرمندگی کا اظہار تو کرو نہ میرے سامنے، میرے در پر آ کر آنسو بہانا تمہارا کام ہے، تمہارے سب گناہوں کو معاف کرنا تمہارے رب کا کام ہے۔
تو اللہ کے انبیاء نے لوگوں سے کہا اے لوگو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیوں شک میں پڑے ہو؟ فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے، جو تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہیں معاف کرے، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں مہلت دے ایک وقت مقررہ تک کے لیے مہلت دیتا ہے۔ بندہ گناہ کر کے سو جاتا ہے، وہ انسان کے اعضاء کو شل نہیں کرتا، انسان کو موت کے گھاٹ فوراً نہیں اتار دیتا۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، مؤخر کرتا ہے، مہلت دیتا ہے ایک وقت مقررہ تک کے لیے۔ کبھی تو توبہ کرے گا نا، کبھی تو معافی مانگنے کے لیے آئے گا نا۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ کہتا ہے میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، آ تو جاؤ نا میرے دربار پر۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، موت سے پہلے جب بھی آؤ گے میں اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک کے لیے مہلت ہے۔ جب اللہ کے انبیاء نے لوگوں کو یہ بات سمجھائی، قالوا، تو لوگوں نے جواب میں کہا ان انتم الا بشر مثلنا، تم رسول کیسے بن گئے؟ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، تم رسول کیسے بن گئے؟ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں روکو اس سے جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، ہمیں باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتے ہو۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، لے آؤ کوئی واضح غلبہ، کوئی واضح دلیل، کوئی خاص معجزہ جو ہم مانگتے ہیں۔ اگر تم واقعی رسول ہو، جیسے مشرکین کہتے تھے پہاڑوں کو سونے کا بنا دو، یہاں سے چشمے جاری کر دو، فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تم ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتے ہو۔ اور بالکل یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مشرکین مکہ کہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے مشرکین کے سردار، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنے لگے۔ ابو طالب آپ بوڑھے ہو گئے ہو، کیوں نہیں آپ ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان کوئی بات طے کر دیتے؟ فرمایا کیا بات طے کروں؟ فرمایا بے شک وہ اللہ کی عبادت کرے لیکن ہمارے معبودوں کی نفی نہ کیا کرے، ان پہ رد نہ کیا کرے، یہ نہ کہا کرے کہ یہ عبادت نہیں کر سکتے۔ ابو طالب نے کہا جاؤ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے آؤ۔ آگے نبی پاک تشریف لائے، سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان، میں اور تو ان سے کچھ مطالبہ نہیں کرتا، ایک ہی میرا چھوٹا سا مطالبہ ہے، اگر یہ اس بات کو مان لیں دنیا بھی ان کی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، عرب اور عجم سب ان کے تابع ہو جائے گا، اور وہ کلمہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا پڑے گا ان کو، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ سورہ صاد میں اللہ فرماتے وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، جب آپ نے یہ بات کہی وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، سارے سردار اٹھ کر روانہ ہو گئے اور کہنے لگے انمشو، چلو جی چلو، اٹھ جاؤ، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، جا کر اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانو، جا کر ڈٹ جاؤ اپنے معبودوں پر، ان ھذا لشیء یراد، یہ تو ہم سے باپ دادا کا دین چھڑوانا چاہتے ہیں، کوئی نئے ارادے رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ صرف تیرے ساتھ بات نہیں، پہلے انبیاء کے ساتھ بھی لوگ یہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتے ہو، فاتونا بسلطان مبین، جو معجزے ہم مانگتے ہیں وہ لے کر آؤ نا۔ ایک تو یہ بات کہی کہ تم انسان ہو، تم رسول کیسے بن گئے، دوسرا ہمیں باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتے ہو، اور تیسرا جو معجزہ ہم مانگتے ہیں وہ لے کر آؤ۔ اب اللہ کے نبیوں کا جواب سنو جی۔ قالت لهم رسلهم،
ان کے لیے ان کے رسولوں نے جواب میں کہا ان نحن الا بشر مثلکم، ہیں تو ہم انسان تمہاری طرح، ہم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ہم بھی حضرت حوا کے بیٹے ہیں، ہم بھی انسان ہیں، پھر رسول کیسے بن گئے؟ فرمایا ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اللہ جس کو چاہتا ہے چن کر تاج نبوت اس کے سر پر سجا دیا کرتا ہے۔ نبوت جو ہے انسان کی محنت سے نہیں ملتی، کسبی چیز نہیں ہے، وہ بھی چیز ہے اللہ کی طرف سے عطا ہونے والی چیز ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر آگ لینے کے لیے گئے، اللہ نے نبوت کا تاج پہنا دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھ کر لوگوں کی ہدایت کی فکر فرما رہے تھے، اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر صرف نبوت نہیں بلکہ ختم نبوت کا تاج سجا دیا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے احسان کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، رہی وہ بات کہ معجزہ کیوں نہیں لے آتے ہو، تو سنو ہمارے پاس ہمارے بس میں نہیں کہ ہم معجزہ لے کر آئیں، الا باذن اللہ، معجزے آتے ہیں تو کس کے حکم سے آتے ہیں؟ وہ چاہتا ہے، تب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بنتی تھی، وہ نہیں چاہتا تو نہیں بنتی، وہ چاہتا ہے تو سانپ کو پکڑتے موسیٰ علیہ السلام تو لاٹھی بن جایا کرتی تھی، وہ اللہ کریم چاہتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، وہ نہ چاہے تو نہیں کر سکتے تھے، وہ چاہتا تو نابینا بینا ہو جاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پھیرنے سے، جب اس کا امر آتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوتا وہ چاند کو ٹکڑے فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو معجزے ملتے ہیں، وہ نہ چاہے تو معجزے نہیں ملتے۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، معجزوں کا اختیار ہمارے پاس نہیں، کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، اس نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کرے ایمان والے، ایمان والوں کے دل کا یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، کیونکہ سب کی حاجتیں پوری کرنے والا اللہ، سب کی مشکلیں ٹالنے والا اللہ، سب کو بیماریوں سے صحت دینے والا اللہ، بے اولادوں کو اولاد دینے والا کون؟ اللہ۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو سننے والا کون؟ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کرنے والا کون؟ نوح علیہ السلام کے سفینے کو پار لگانے والا کون؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنانے والا کون؟ چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت کرنے والا کون؟ مچھلی کے پیٹ سے یونس کی دعا کو قبول کر کے نجات دینے والا کون؟ بوڑھے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں یحییٰ جیسا بیٹا دینے والا کون؟ بغیر شادی کے مریم کے بطن سے عیسیٰ کو پیدا کرنے والا کون؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے دن بولوا کے اپنی ماں کی صفائی دلوانے والا کون؟ جو اللہ یہ سارے کام کر سکتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، جو ایمان والا ہوگا اس کے دل کا بھروسہ اور یقین بھی کس کی ذات پہ ہوگا؟ اللہ۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، سبحان اللہ۔ اللہ کے انبیاء کی کتنی پیاری باتیں، اور اللہ کے قرآن کی تو کیا ہی بات کہو، سبحان اللہ۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے نبی پھر کہتے کیا ہے ہمیں، کیا ہوا ہمیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ ارے رب کو چھوڑ کر کس پر پھر بھروسہ کریں؟ اللہ پر بھروسہ کیوں نہ کریں؟ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا کون؟ اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ باقی اگر تم ہمیں اس راستے پر اذیتیں پہنچاؤ گے تو وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، ہم ضرور صبر کریں گے ان تکلیفوں پر جو تم نے ہمیں پہنچائی ہیں۔
انبیاء صبر کرنے والے ہوتے تھے، انبیاء صبر کرنے والے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا کہ وہ منظر میرے سامنے ہے جب ایک نبی کو قوم والوں نے مارا اور اس کے سر کو زخمی کیا، خون اس کا بہ رہا تھا، اور وہ اپنا ہاتھ اپنے خون پہ مار کر سارا ہاتھ رنگین کر کے کہہ رہا تھا، اے اللہ اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی طائف کے پتھر کھانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ اگر تو راضی ہے تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، ہم ضرور صبر کریں گے ان اذیتوں پر جو تم نے ہمیں پہنچائی. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے. جو دل کا یقین باندھنا چاہتے ہوں تو باندھیں کس کی ذات پر؟ اللہ. اس کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس پر یقین باندھا جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، گھر سے قدم باہر رکھو تو کہو بسم اللہ توکلت علی اللہ. بھروسہ اور یقین اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. اللہ ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے. ترجمہ دوبارہ سن لیجیے. قالت رسلہم، کہا ان قوم والوں کے رسولوں نے، افی اللہ شک، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ بخش دے تمہارے گناہوں کو. ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور مہلت دیتا ہے تمہیں ایک وقت مقررہ تک کے لیے. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے انسان ہو. تریدون ان تصدونا، تم چاہتے ہو کہ ہمیں روکو. عما کان یعبد آباؤنا، اس سے جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے بڑے. فاتونا بسلطان مبین، لے آؤ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل. قالت لهم رسولهم، کہا ان کے لیے ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم نہیں ہیں مگر انسان تمہارے جیسے. ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، لیکن اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اور نہیں ہمارے لیے کہ لے آئیں تمہارے پاس کوئی معجزہ مگر اللہ کے حکم کے ساتھ. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے. وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور کیا ہے کہ ہم بھروسہ نہ کریں اللہ پر. وقد ہدانا سبلنا، اور یقیناً اس نے ہماری رہنمائی کی راہوں پر، یعنی سیدھے راستے پر. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم ضرور صبر کریں گے ان اذیتوں پر جو تم نے ہمیں پہنچائیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ توکل کریں توکل کرنے والے.